اہم خبریں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن فلسطین کے متعلق۔ اسرائیل کا بیروت پر شدید حملہ۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے دارالحکومت بیروت پر دوران جمعہ بھاری فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں جنوبی بیروت کے علاقے زاہیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیروت کے جنوبی مضافات میں لبنانی حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد دہائیہ میں کم از کم 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اطلاعات کے مطابق بیروت پر حملوں میں 2000 ٹن وزنی بم استعمال کیے گئے اور کئی عمارتیں منہدم کر دی گئیں۔ فوری طور پر کسی ممکنہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ علاقہ رہائشی اور شہریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں متعدد اسکول اور رہائشی کمپلیکس واقع ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے آرمی نے اعلان کیا ہے کہ F-35 لڑاکا طیارے استعمال کیے گئے۔ صہیونی خبررساں ایجنسی حیون نے حزب اللہ کے سخت رد عمل کے خوف سے مقبوضہ علاقوں میں شدید خوف اور ہراس کی اطلاع دی ہے۔ فلسطین اور لیبنان کے بعد شام پر اسرائیلی حملہ، 5 شامی فوجی شہید۔ صہیونی فوج نے شام پر ایک بار پھر جارحیت کا ارتکاب کرکے متعدد شامی شہریوں کو شہید اور زخمی کر دی۔ گزشتہ رات جارہ صہیونی فوج نے مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں سے فضائی حملہ کیا۔ دمشق کے نواحی علاقے کفیر یابوس کے قریب ایک فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے یہ فضائی حملہ ایسے وقت میں کیا ہے جب شامی حکومت نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خطوط بھیج کر ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیتن یاہو: حزب اللہ کے حملوں نے ہمارے شہروں کو بوت شہروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کا بیان۔ میں نے اقوام متحدہ میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اسرائیل امن چاہتا ہے۔ ہم ایران کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر اس نے ہم پر حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے۔ حزب اللہ نے 8 اکتوبر سے اب تک ہم پر 800 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں نے اسرائیلی شہروں کو بوت کے شہروں میں تبدیل کر دیا ہے اور ہمیں انہیں شکست دینا چاہیے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے سے مشرق وسطی جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے اور اپنے ہتھیار اور قیدی ترک کرنا ہوں گے۔ یہ تھا ورلڈ گینگسٹر نیتن یاہو کا بیان۔ خاص طور پہ سعودی کے ساتھ دوستی کو اس علاقے کی جنت بنا دینا ہے۔ کیا نیتن یاہو خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے؟ سعودی کا جواب نہ آنا اور فلسطین پہ خاموشی۔ کیا بتا رہی ہے؟ برعکس سعودی کیا اب بھی فلسطین کی بقا پہ مقاومتی قوتوں سے اتحاد کی میز پہ نہیں آ رہا؟ جنوبی لیبنان سے ہجرت کر کے دوسری سائڈ طرابلس جیسے شہر کا رخ کرنے والوں کو پھانسی نہیں دی گئی۔ بظاہر صہیونی دجال نے اہل سنت پیروکاروں کو آگے کرتے ہوئے لبنانی مظلوموں کو جگہ نہیں دی گئی جو کہ لمحہ فکریہ ہے امت کے لیے۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ مقاومتی لبنانی مجاہدوں کی مخبریوں بھی کرتے ہوں گے اور یوں مقاومت کو ایسے تکفیریوں سے ڈسے جانے میں محتاط رہنا ہوگا۔ فلسطینی بہن بھائیوں کا کیا ری ایکشن ہوگا کہ کئی مسلمان سنی بہن بھائیوں کے روپ میں تکفیری چھپے بیٹھے ہوں گے اور بقیہ کلمہ گو ان کا شکار ہوتے ہوئے جنت خریدنے سے محروم رہ جائیں گے؟ سوچنے کی گھڑی ہے معزز سامعین۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا آج کہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے اور سید نصر اللہ الحمدللہ محفوظ ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو کے سٹیج پر آتے ہی ایران، پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک کے وفود کا اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے سٹیج پر آتے ہی اسمبلی میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اسمبلی میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مخالف نعرے بلند ہوئے اور وہاں موجود مہمانوں نے واک آؤٹ کرنے والوں کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ واضح رہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی جانب سے فلسطین میں جاری بربریت کی مذمت کی گئی اور اسرائیلی مظالم کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل نیوز۔ پھر ملیں گے، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔